نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے ذات پاک کی ببرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ کو اس اسلامک چینل میں خوش آمدید ہے، اور میری آپ لوگوں سے پہلے کی طرح گزارش ہے کہ آپ اگر اس اسلامک چینل پر نئے ہیں تو اس کو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر دیں تاکہ اسلامک چینل سے ریلیٹڈ انفارمیشن آپ لوگوں کو بر وقت پہنچتی رہے۔ سورۃ یاسین کی ایک آیت کریمہ جو کہ بہت ہی کمال کی ہے، اس کا آپ کو میں عمل بتانے جا رہی ہوں۔ اگر جن مسلمان ماؤں بہنوں بھائیوں نے اس عمل کو کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کسی دوسرے عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ وہ نماز فجر کے بعد سورۃ یاسین اور سورۃ فجر کی تلاوت کرتے تھے، اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر جو ہے عمل پیرا ہونا چاہیے، کیونکہ یہی ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ میرے مسلمان جو مائیں بہنیں بھائی بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، تنگ دست ہیں، غربت کے مارے ہیں، اور کوئی بھی ان کی پریشانی مسئلہ مسائل ہے، تو اس آیت کریمہ کی بہت ہی معجزات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورۃ یاسین کی صبح تلاوت کرتا ہے تو رات تک، اور جو رات کی کرتا ہے تو اس پر دن تک رحمتوں برکتوں کا نزول رہتا ہے۔ اس کے ہر کام جو ہے بنتے ہی چلے جاتے ہیں، اس کی کسی کام میں رکاوٹ نہیں آتی۔ اللہ رب العزت کی ذات پاک کی طرف سے اس بندے کے اوپر جو ہے خوشحالیاں آتی ہیں، اس کا پرسکون دن اور رات گزرتا ہے۔ دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اعلیٰ میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار مدینہ جو کہ ظاہر و باطن تک سے واقف تھے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات پاک نے ان کو ایسے کمالات دے رکھے تھے، ان کی ایسی جو ہے اللہ کے حضور امپورٹنس ہے، اور ہمارے ہاں بھی کہ ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہ کیا تم شک و شبہات میں رہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا جو کچھ میں محسوس کر رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، انہوں نے ایگزیکٹ جو ان کے دل میں تھا وہی ان کے منہ کے اوپر کہا۔ تو یہ دیکھیں، آپ لوگ جو ہے بہت ہی خوش قسمت ہے کہ آپ لوگ اس جدید دور میں رہتے ہوئے اسلام کے جو ہے قرآن و حدیث کے نالج سے آگاہ ہیں، اور اسلام کے جو ہے سچے اور پکے مومن بن کے جو ہے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ جو ہے سورۃ یاسین کی یہ آیت کریمہ جس طرح میں بتاؤں گی دھیان سے سننا ہے۔ اول درود شریف پڑھ کے پھر آپ نے اس آیت کریمہ کو 70 ٹائم اگر پڑھ لیا، پوری یاسین چاہے نہ پڑھیں، اس کو آیت کو چلتے پھرتے اول 3 بار یا 11 بار درود شریف پڑھ لیں، اپنے مقصد اپنے حاجت کی نیت کر لیں۔ هو الاول الظاہر الظاہر الباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ آیت کریمہ هو الاول الظاہر الظاہر الباطن وهو بكل شيء علیم، اس آیت کریمہ کو 70 ٹائم آپ پڑھ کے پھر درود شریف پڑھتے ہوئے اپنے اس عمل کو مکمل کرنا ہے، اور اللہ رب العزت سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور رنگ لائیں گی۔ اس کو اجر ثواب کی نیت سے مزید آگے بھی شیئر کریں، اور قرآن و حدیث سے فائدہ اٹھایا کریں، نہ کہ لوگوں کے غلط طریقے سے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔